یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کی جو تفصیل ہے جس میں آزمایا جا رہا ہے انسان کو، اس میں غلبہ دین ہے کہ اس وجود پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں پھر دوبارہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہ سوال کیا نہ مشورہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اور کوئی انسان بھی اپنے آپ کو اس آزمائش اور امتحان سے باہر نہیں کر سکتا۔ 2021 کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ لوگ آئے اپنا رول پلے کیا چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ آئے اپنا رول پلے کیا چلے گئے۔ اس وقت 2021 کے زمانے میں اس ماحول اور معاشرے کے اندر اپنی ذات میں اللہ کا دین حاکم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی آزمائش ہے۔ اور اس ماحول کے اندر جتنی کسی کی وسعت امکان ہے اس کے مطابق اس وقت روئے زمین کا یہ جو معاشرہ ہے اس میں اللہ کا دین غالب کرنا، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کہا کہ صرف نمازیں پڑھو، کسی سے یہ نہیں کہا کہ صرف مجلس ماتم کرتے رہا کرو۔ یہ سب چیزیں جو مطلوب چیز، جو غلبہ دین بھی مطلوب نہیں، غلبہ دین ایک امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ مطلوب چیز ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا خزانہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی فرمان ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے، تو پھر بہرحال کرنا ہے۔ کوئی راہ حل نہیں ہے اس کا کہ میں کہوں کہ میں نہیں کرتا، جب پکڑا جاؤں گا، میں صحیح کوشش نہ کروں، جب پکڑا جاؤں گا۔ یہ انسان کی ذمہ داری۔ اور دونوں مراحل میں میں نے عرض کیا کہ ذات میں اللہ کا دین حاکم کرنا، اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں۔ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا جا کے کہ پروردگارا مجھے علم نہیں تھا، کہ کیوں نہیں تھا، آپ کیوں نہیں علم حاصل کیا آپ نے۔ علم کے امکانات اور وسائل فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، علم حاصل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں کیا بھی پھر آپ نے؟ جو آدمی یہ کہے گا اس کو دوہری سزا ملے گی۔ ایک تو میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور دوسرے علم کیوں نہیں حاصل کیا بھی تمہیں؟ یہ باقی لہو و لعب کے لیے، سب کاموں کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، یعنی یہ تین سوال جو ہیں، من این و فی این و الی این، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا، اس پر یقین حاصل کرنا، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے غلبہ دین جو ہے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا بھی اسی لیے لڑی گئی تھی، جنگ بدر اسی لیے لڑی گئی، جنگ صفین اسی لیے لڑی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کلیش تھا اپنی وہ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ، اسی مسئلے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے پتھر مارے گئے۔ وہ علی حظ القیاس، ایک پوری تفصیل ہے۔ 2021 کا زمانہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ صرف جناب امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کریں اور بیٹھ کے روتے رہیں، یا ہم ان کے فضائل یاد کریں اور اس پر درود و سلام کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ وہ ہمارے لیے مصباح الہدیٰ ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہمارے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے۔ ہم وہاں سے موٹیویشن بھی لینی ہے، رہنمائی بھی لینی ہے۔ اصل یہ یہاں ہے، یہ یہاں کا راول پنڈی ہے، مورگاہ ہے، خود میرا وجود ہے، میرا خاندان ہے، میرا گھر ہے، یہ ہے ہماری کربلا۔ یہاں ہم نے کام کرنا ہے آگے۔
اگر آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ان کو نہ علم ہو اس بارے میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی مجبوری، کسی مصلحت کی وجہ سے نہ بتانا چاہتے ہوں، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وہ کربلا جو ہے وہ اس نے دو کام کرنے، مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. اس نے مجھے رہنمائی کرنی ہے، مجھے موٹیویشن دینی ہے. میرا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں اللہ کا دین حاکم کروں، کیونکہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو مورگاہ میں اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، نہ مجھے صادقین سمجھ میں آئیں گے، نہ ان کا ساتھ دینے کا شعور مجھے ملے گا. کیونکہ اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کروں گا، تقویٰ کا چشمہ، قرآنی چشمہ لگاؤں گا تو سمجھ آئے گی بات کہ اچھا یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے. ورنہ میں کبھی بھی اس دین کے بارے میں نہیں سوچوں گا کہ اس دین کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. جس دین کو بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سید الشہداء کربلا تشریف لے گئے، سرور کائنات میدان احد میں چلے گئے، مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اس دین کے اس کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے. اور یہی اس وقت کی پاکستان کے مسلمانوں کی دونوں گروہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، صرف یعنی آپریشنل اسٹریٹجیز مختلف ہیں ذرا، ورنہ کام ایک ہی کر رہے ہیں، جسے اگر خلاصہ کہیں تو آباء و اجداد کی اندھی تقلید. بس نہ اس دین کا پتہ ہے، نہ اس دین کی کوئی فکر ہے کسی کو کہ وہ دین جو ہے اس کا جو پریزنس ہے وہ ظاہری یہاں سے اللہ کے دین کی حاکمیت ہونی چاہیے. ہم نے عملی طور پہ جو اس وقت 2021 میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو پریویلنگ سسٹم جس کو ہم نے ذہنی طور پہ قبول کیا ہوا ہے اور مطمئن ہیں نمازیں اپنی پڑھ کے اور اپنے مجلسیں کر کے اور اپنے جلوس برآمد کر کے مطمئن ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، نہ میرے عزیزان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. اس لیے کہ یہ جو اس وقت مروجہ پریکٹس ہے یہ تو وہی اسلام ہے جس کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یزید جیسے کردار کے حامل شخص کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں. یہ پرابلم اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے. غلبہ دین کے لیے ہم اس موضوع پر آ جائیں. درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ صاحب. میری بات سنا، اس پہ تلخی محسوس نہ کریں میرے عزیزان. میری درخواست ہے ایسا کریں، قرآن پڑھیں ذرا. آپ صرف ایک کتاب پڑھ لیں جا کے، خطبات امام حسین علیہ السلام مدینہ تا کربلا، اور پھر امام علیہ السلام کا وین سمجھیں اور پھر دیکھیں اپنے گرد و پیش میں. سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. یہ اس کتاب کے بالکل آخری حصے میں امام علیہ السلام کے کچھ مناجاتیں کربلا کی، انہیں پڑھیں ذرا جا کے کہ امام حسین علیہ السلام جس رب کی بندگی کرتے تھے، جس کے دین کو بالادست کرنے کے لیے آئے تھے، وہ رب کس شان کا مالک ہے اور امام حسین علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیسا رابطہ تھا. انہیں پڑھیں. تصوراتی کہانیاں جب ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ تصوراتی باتیں کرتے ہیں، تخیلاتی باتیں کرتے ہیں. میں تو اس پہ کوئی مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا. یہ خود اسی امام بارگاہ کی بات ہے. ہمارا جو آئی کیو لیول ہے نا ہمارے معاشرے کا، وہ اتنا ڈیٹیریٹ کر چکا ہوا ہے کہ کوئی معجزہ ہوگا تو یعنی کوئی صورتحال، ورنہ مجھے کم از کم میری ناقص فہم میں حضرت کے ظہور سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اصلاح ہو جائے. ایک صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے قریباً کو پونے گھنٹے کی مجلس پڑھی اور اس کا موضوع صرف یہ تھا کہ حوا نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا اور امام علیہ السلام نے کہا.
حیران تھا میں، نیچے لوگ بیٹھے سن رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے. ایک کہانی، ایک فکشن، ایک داستان خود ساختہ جن کا اصل حقائق سے کوئی تعلق. کسی نے نہیں اس کو پوچھا بھئی تم کیا بول رہے ہو، تم یہ کس قسم کی تم باتیں کر، تم نے ہمارا 1 گھنٹے کا وقت تم نے ضائع کیا. اسی قسم کی باتیں اب ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو پہلے تو سمجھا جائے اس بات کو. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر اسے پہلی مجلس کو دہراتا ہوں. میرے عزیزان، پہلے دین سمجھیں. غلبہ دین تو بعد میں سمجھ میں آئے گا، پھر تیسرے مرحلے میں سمجھ میں آئے گا کہ غلبہ دین کرنا کیسے ہے. پہلے تو دین تو سمجھ میں آئے کسی طرح سے. امام حسین علیہ السلام کا جو کانسیپٹ تھا دین کے بارے میں کہ اگر لوگ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، لیکن یزید جیسے کردار، یعنی ولایت سیاسی معاشرے کی جو ہے وہ یزید جیسے کردار کے حامل افراد کے سپرد کر دی جائے، تو امام نے فرمایا کہ میں اس معاشرے کا جو نظریہ ہے اسلام کے بارے میں تو اس کو اسلام ہی نہیں مانتا. کون کہتا ہے کہ امام نے یہ بات نہیں فرمائی؟ تو ہم کیوں کسی غلط فہمی میں رہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال موضوع پہ آؤں. دیکھیے، غلبہ دین کے لیے جو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذات کے لیے تقوی شرط ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اجتماعی زندگی کے اندر بھی اصل میں تقوی ہے، وہ کرنا کس نے ہے؟ وہ اس پرسنالٹی نے کرنا ہوتا ہے. ولایت سیاسی اس کی پری ریکوزٹ ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. میں یعنی عرض کیا تھا کہ اگر سب لوگ دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیں، سب لوگ نماز شب پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا خیال ہے کہ پاکستان میں دین غالب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. وہ ان لوگوں کے لیے پہلے شرط ہے کہ یہ سب کام کرنے والے لوگ ایک جماعت کی شکل بنائیں، ایک فرد کو امیر منتخب کریں جس کی خصوصیات جس پر کل سے ہم نے بات شروع کی کہ امام نے فرمایا کہ وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے، وہ لیڈرشپ کیسی ہو. اب تو ہے نا کہ ہمارے پاس کئی لیڈر ہیں اور ان کے انتخاب کی بنیاد بھی جو ہے جب پوچھا جاتا ہے، کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں میں کہ بھئی آپ فلاں صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی معیار ہے اس چیز کا؟ تو بعض حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ وہ اچھی تقریر کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بحر المصائب ہیں. مختلف نوع لوگوں کے نظریات ہیں. لوگوں کو بھی سمجھ بھی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. جب تک وہ ایک امیر کو منتخب نہیں کریں گے اپنے درمیان، اس وقت تک دین غالب نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک جماعت بنے، اس جماعت کے بھی تفصیلات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. وہ امیر کیسا ہونا چاہیے، یہ اصل میں کلیدی نقطہ ہے. ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو عرض کروں کہ اگر ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر لشکر ہو گیدڑوں کا، یعنی نااہل لوگ، لیکن اس لشکر کا کمانڈر ہو شیر، تو وہ چونکہ کمانڈر باصلاحیت ہوتا ہے، شجاع ہے، دلیر ہے، تو وہ گیدڑوں کے لشکر کو بھی لڑا دیتا ہے. اور اگر ہو لشکر ہو شیروں کا اور کمانڈر ہو گیدڑ، تو وہ شیروں کے لشکر کو بھی مروا دیتا ہے. اور دوسرا بھی ایک فرمان حضرت کا عرض کروں. امام فرماتے ہیں کہ جو تربیت یافتہ معاشرے ہوتے ہیں ان کی مثال ان تربیت یافتہ گھوڑوں کی مانند ہوتی ہے. اس معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی مثال ان تربیت یافتہ گھوڑوں کی مانند ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پہ دوڑتے ہیں اور ایک اشارے پہ ٹھہر جاتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں بدنظم غیر تربیت یافتہ معاشرے، ان کی مثال فرمایا ان جنگلی وحشی گھوڑوں کی طرح ہوتی ہے کہ جو مالک کے اشارے پہ دوڑتے تو ہیں، لیکن اگر مالک ان کو روکنے کی کوشش کرے
تو خود اپنے مالک کو ہی اپنے قدموں تلے رون دیتے ہیں۔ یہ معاشرے اس قسم کے ہیں کہ جس میں ہم اس وقت یہ ایک جنگل سوسائٹی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ کسی جنبے سے انسانی سوسائٹی نہیں ہے۔ کوئی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں اخلاقیات کا، سماجیات کا، یہاں جنگل کا قانون بھی بدترین شکل میں نافذ ہوا ہوا۔ صرف یہ ہے کہ ایک شکل آدمیت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب یہ دو ٹانگ والا حیوان جو ہے، جب یہ نفس کی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو یہ اپنی درندگی میں اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں، دوسروں کے اوپر جھپٹنے میں چار ٹانگ والے کے مقابل میں کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ معاشرے اس قسم کے ہیں جو شکل بن چکی ہوئی ہے۔ وہ امیر جو ہے وہ کلیدی کردار اس کا ہے اس چیز کے اندر۔ ہمیں ایک شخص میسر آیا تھا، سید عارف حسین شہید، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے رلا دیا اسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہم نے نعمت کا کیا کفران، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس کے نتیجے میں آغا عارف حسین شہید تو ہو گئے کامیاب، لیکن ہم پھنس گئے اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ اور سنس دن 1988 سے لے کے تا این دم یہی کیفیت۔ یہ ناردرن ایریا میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، سید ضیاء الدین شہید، اس کے ساتھ گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے وہی کچھ کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، اور آج دیکھ لیجئے جا کے صورتحال کا جائزہ لے لیں، جو لوگ وہاں کے رہنے والے انہیں اچھی طرح پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ وہ پرسنالٹی جو ہے اس کا انتخاب بہت ہی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے۔ پہلی شرط ہے صائناً لنفسک، اسے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ذرا پیچیدہ سبجیکٹ ہے، میں اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس واسطے کہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن ایک دو مثالوں سے آپ کو میں، نفس کو دو طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ حضرت کے پہلے ایک ارشاد گرامی عرض کروں، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کر دوں۔ یہ جو قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں، پہلے تھوڑی ان کو واضح کر دوں۔ قرآن کریم میں مختلف اصطلاحات آئی ہیں، قلب ہے، نفس ہے، روح ہے، یہ سب اصل میں بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، امر ربی ہے۔ یہ اس کی ڈفرینٹ اب انسانی زندگی کے اندر انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، جسمانی وجود میں، روحانی کیفیات میں اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں۔ ان اپلیکیشنز کی بنیاد پر کبھی اسے عقل کہتے ہیں، کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس کہتے ہیں۔ وہ علی ھذا القیاس میں ہے، اصل میں بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، اپلیکیشنز اس کے مختلف ہیں۔ چونکہ یہ ہم مادی کیفیات کے اندر ہیں تو ہمارے لیے جو ماورائے مادہ یہ دنیا ہے اس کے قوانین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اس کی اپلیکیشنز کی، اس لیے ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ انہی مادی کیفیات کے اندر چیزیں سمجھائی گئی ہمارے لیے۔ نفس جو ہے انسان کا، اس کو دو طرفہ کے خطرات، ایک بیرونی خطرات ہوتے ہیں اور ایک اندرونی خطرہ ہوتا ہے۔ اندرونی خطرہ جو ہے اس کو یعنی انسان اگر اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کر لے تو جو اندرونی خطرات ہیں انہیں کنٹرول کر لیتا ہے۔ جو آگے تیسرے مرحلے پر ہے، چار خصوصیات ہیں، صائناً لنفس، حافظاً لدین، مخالفاً لہواہ۔ یہ مخالفاً لہواہ جو ہے اس کو تقویٰ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ صائناً لنفس کی حفاظت کرنے والا، وہ اپنے نفس کی حفاظت، وہ اپنے نفس کو خطرات میں نہیں ڈالتا، ان امور سے دور رکھتا ہے انہیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے اس کے لیے اس کے نفس کو یعنی اس کے ایمان کو خطرہ ہونا شروع ہو جائے۔
صائناً لنفس، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، یاد رکھیں اس آدمی کی، جس کو آگے پریکٹیکل اپلیکیشنز میں ہم جا کے بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ مثالیں پھر میں بعد میں عرض کر دوں گا، پہلے اس کو۔ دوسرا ہے حافظاً لدین، یہ دونوں جو ہے نا، صائناً لنفس اور مخالفاً لہوا ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے پیچھے تقویٰ کی صلاحیت سے۔ یہ جو حافظاً لدین ہے، اس کے لیے دو خصوصیات، بصیرت چاہیے اور شجاعت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے۔ مثال عرض کروں کہ یعنی ایک آدمی جو ہے، جو لیڈر ہے، اس کے پاس آج کے حالات، جو اس کا مشن ہے، اللہ کا دین ہے، اس کی جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں صرف آج جو ان کو مسائل درپیش ہے، ان کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، یا جب مصیبت سر پہ آ پڑے تو پھر سوچنا شروع کرے کہ اچھا یہ مصیبت آ گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ اس نے دین کی دونوں پہلوؤں سے، دین کی جو فکری سرحدیں ہیں، فکری طور پہ جیسے آج کل یہ تباہی مچی ہوئی ہے، حافظاً لدین، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے نظریات کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے حکمت عملی پھر کیا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے ذمہ داری ہے کہ اس کی جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کے جو نظریات، ان کا جو دین ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اسے ہونا چاہیے۔ کبھی اس کے لیے پھر اس کی جو مادی کیفیات ہیں، کبھی جا کے یمن میں جنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی جا کے شام میں جنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی جیسے حضرت نے جب عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین سے کہا کہ یہ آپ نماز کی اول وقت یعنی یہ آسمان کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، اول نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے تو میں چاہتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھوں۔ اس نے کہا حضرت اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے اور آپ اول وقت نماز کا تلاش کر رہے ہیں، فرمائے اسی نماز کو بچانے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ دین کی حفاظت جو ہے اس کی مختلف شکلیں، کبھی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے آگے، جو اس وقت پاکستان میں بڑا شدید اس وقت حملہ ہے، یعنی اور وہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ اس کے لیے پوری حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کی جو اس کی جماعت کے لوگ ہیں، ان کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کروں آپ سے، جیسے ہی اس وقت بھی صورتحال ہے۔ یہ جو شخص تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، سلیمان رشدی، اس نے ایک کتاب لکھ دی حضرت امام، اور وہ چیز جو تھی اسلام کی اساس، یاد رکھے گا رسول اسلام کی سیرت ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا اس کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ سوائے رسول اسلام کے قول کی صداقت کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ جبرائیل میرے پاس تو نہیں آیا، نہ مدینہ کے کسی مسلمان کے پاس آیا تھا، نہ مکہ کے کسی مسلمان کے پاس آیا تھا۔ ہمارے پاس اس کلام کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ صداقت قول رسول اسلام ہے۔ دو ہی منابع ہمارے پاس ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی اتھینٹسٹی کہاں سے ثابت ہوئی ہے؟ انی تارک فی قول رسول سے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت کا وجود مقدس ہی اصل دین ہے، اسی واسطے ان کے لیے غیر مشروط حکم آیا ہے، ان کی اطاعت کا بھی اور اتباع کا بھی۔ غیر مشروط طور پہ ان کی اطاعت کرنی ہے اور غیر مشروط طور پہ ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس نے سلمان رشدی نے ہماری جو اساس ہے دین کی، اس پہ حملہ کیا آگے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں رسول اسلام سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کے وجود مقدس کے بارے میں شکوک و شبہات۔ یاد رکھیے گا جس انسان کے پاس حضرت کی ذات کے بارے میں شک ہے، اس کو اپنے ایمان کی بھی اور اسلام دونوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے ایک کتاب لکھ دی۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کے بارے میں اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس پر یہ جو
یہ مغربی قوتیں ہیں جو دور حاضر کے طاغوت ہیں، چونکہ ان کا وہ پلانٹڈ آدمی تھا، ان کی موومنٹ تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو وابستگی ہے ان کے رسول کے ساتھ اس کو ختم کروائیں، اس میں شبہات شبہات پیدا کریں۔ تو انہوں نے انسانی آزادی اور حقوق اور فلان و فلان یہ باتیں شروع کر دیں، اور اتنا شور مچا اس وقت اس چیز کے لیے کہ اس قسم کے خطرات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ شاید وہ یعنی ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے۔ آغا ہاشمی رفسنجانی جو ہیں وہ امام خمینی کے پاس گئے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ آغا یہ آپ نے جو فتویٰ سلمان رشدی کے بارے میں دیا ہے، اس کو یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ہم یعنی نشر نہ کریں اور اس کو صرف کتاب تک محدود کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، آپ نے اس کو نشر کرنا ہے۔ تو امام خمینی نے آغا ہاشمی سے سوال کیا کہ اگر ہم یہ فتویٰ نشر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو امام نے کہا ہو جائیں، پھر کیا ہو جائے گا اگر ہمارے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنا کر دیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہو جائے گا اگر سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے مسائل پیدا، سیاسی مسائل پیدا ہوں گے، اقتصادی مسائل۔ انہوں نے کہا پھر کیا فرق پڑتا ہو جائے مسائل پیدا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر یہ اس راستے پہ یہ مسائل ہیں تو ہونے دو۔ حتیٰ کہ خلاصہ گفتگو کا آغا ہاشمی یعنی وہ امام پوچھتے تھے کیا ہو جائے گا پھر اگر یہ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہم پہ حملہ کریں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ یہ اصل بات حافظاً لدین ہے، جو شخص دین کے محافظ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، کر دیں۔ جب کہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، انہوں نے کہا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں ان کا جملہ سننے، انہوں نے آغا ہاشمی سے کہا کہ آغا ہاشمی یاد رکھیں، میں ایران کا مجتہد نہیں ہوں، میں اسلام کا مجتہد ہوں، میری ذمہ داری اسلام کو بچانا ہے، میری ذمہ داری ایران بچانا نہیں ہے، میں نے اسلام بچانا ہے۔ حافظاً لدین، وہ دین کے محافظ ہوتے ہیں، دین پر کسی لحاظ سے خطرہ آئے، فکری لحاظ سے یا جان اس جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی جان کو، مال کو، عزت کو خطرہ ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہنڈراس میں امریکہ نے حملہ کیا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنے وزیر اعظم میر حسین موسوی کو بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہو ہم ابھی زندہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظلم کے خاتمہ برائے مظلومان جہان قیام کر دیں، ہم کو شیعوں کے لیے نہیں آئے، یہ قیام، یہ انقلاب کو شیعوں کے لیے نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے لیے، ہم مظلومان جہان کو اس ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ظلم اللہ کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، عدالت کو روئے زمین پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ظالم کے مقابل پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ اس شخص کو دلیر اسی واسطے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر اس حوالے سے اس لیڈرشپ کی شرائط میں انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس آدمی کو شجاع فقیہ ہونے کے ساتھ مفاد اسلام کی شناخت رکھتا ہو اور دلیر آدمی ہو، بہادر ہو، اس شخص کو تاکہ وہ آدمی آئے حافظاً لدین، دین کا محافظ ہونا چاہیے اسے، مخالفاً لہوا ہو، نفس کی خواہشات اس کے ارادے پر غالب نہ ہوں، اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنے، مطیعاً لامر مولا ہو، اور اپنے مولا کے، اپنے امام کے فرمان کا مطیع ہو اس چیز کے لیے۔ یہ خصوصیات اگر کسی شخص میں ہوں اور وہ اس کے ساتھ فقیہ ہو تو اس آدمی فلل عوام لوگوں کو چاہیے اس کی بات کو سنے اس چیز کے لیے۔
اب اس پر انشاءاللہ مزید میں تبصرہ کروں گا آنے والے وقت میں اس چیز کے لیے کہ اس میں مختلف قسم کی شکلیں اب اس وقت پریویل کر رہی ہیں۔ ایک تو پرابلم یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک جبر تاریخ سے گزر کے آ رہے ہیں۔ اس جبر تاریخ کی وجہ سے جو شخص بھی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جو آدمی بھی یعنی ائمہ علیہم السلام کے ارشادات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتا تھا، ہم ولایت اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ لیکن اب انقلاب کے بعد سے یہ چیز جو ہے، یعنی یہ اب ولایت سیاسی جو ہے یہ ابھر کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو فقیہ ہو، بھائی وہ بھی مشروط ہے کہ فقیہ ہو، اور اس کو بھی کل انشاءاللہ بات کریں گے فقیہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔ فقیہ ہو، اس کے ساتھ اس کے پاس یہ خصوصیات پائی جائیں، کیونکہ سابقہ دور میں جو لوگ بھی تھے وہ فقہی نقطہ نظر سے اگر اپنے اندر مہارت پیدا کر لیتے تھے تو ہم اجتماعی زندگی کی ولایت بھی ان کے سپرد کر دیتے تھے، اور ابھی تک یہ اب اس وقت یہ بڑا شدید ٹکراؤ چل رہا ہے آپس میں، یہ کیونکہ ولایت سیاسی کا پہلے ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس قسم کا، بلکہ یعنی نجف کے حوزہ علمیہ کے اندر جب یہ ولایت کا درس خارج میں ولایت کا چیپٹر آتا تھا تو بعض جو حضرات درس خارج کہنے والے علماء تھے وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اسکپ کر جاتے، کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ مربوط مسئلہ نہیں، امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو آ کے ان معاملات کو دیکھیں گے اس چیز کے لیے۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کروں، پھر باقی باتیں کل انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیے، ایک یونیورسٹی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یونیورسٹی ایک علمی ادارہ ہے، جیسے حوزہ علمیہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بہت سارے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، اس میں کلام۔ لیکن یونیورسٹی کا وائس چانسلر صرف ایک ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں 2 وائس چانسلر نہیں بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو استاد ہونا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا اور چیز ہے، اور جو منتظم ہونا جو ہے، یعنی نظامت کو چلانا، نظم امر کی ذمہ داری جو ہے وہ وائس چانسلر کے پاس ہوتی ہے۔ وائس چانسلر کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو اسکل، نظامت کرنی آنی چاہیے، اور دوسرا ہے ریسورس مینجمنٹ۔ یہ دوسری خصوصیت ہے، نظامت آنی چاہیے اسے کہ ایڈمنسٹریشن کیسے چلائی جاتی ہے، اور دوسری چیز ہے ریسورس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس ہے اس کے پاس، انٹلیکچوئل ریسورس ہے، ٹائم ریسورس ہے، فائنینشیل ریسورس ہے، اس کے ڈسپوزل پہ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے ان کی ریسورس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ جناب اس آبجیکٹو کو ہٹ کرنا ہے۔ پروفیسر نے آ کے صرف پڑھانا ہے اور چلے جانا، لیکن وائس چانسلر یہ نہیں کر سکتا، اس نے پوری پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو ریسورس مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو اسکل ہونی چاہیے، ریسورس مینیجر ہونا چاہیے اس شخص کو، پھر اس کو ویژنری ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سلیبس 100 سال پہلے بنا تھا تو اب 100 سال بعد وہ اس کو اگلے دیکھنا ہے کہ یہ جس معاشرے میں میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں، اس معاشرے کو اگلے 100 سال میں اس نے کس سمت کی طرف جانا ہے۔ اس نے سلیبس کو اس کے مطابق اس کی ری شیپنگ کرنی ہے، اس کی ٹیلرنگ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی آپ کو مثال دیتا ہوں اس ولی امر کے حوالے سے۔ جو ولی امر ہوگا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں، جو ولی امر ہوگا، آج جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس نے آج اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد یہ بچہ جوان ہو جائے گا، میری قوم کے لوگ جیسے اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ ہیں، آج سے 20 سال کے بعد ان کی آبادی کتنی ہو جائے گی، ان کو کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے، کس نوعیت کے اسکولوں کی ضرورت ہے، اس وقت ان کی تعلیم کا کیا بندوبست ہوگا، ان کے جو معاش کا بندوبست کیا ہوگا۔ یہ خمس جو آدمی وصول کرتا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہے
یہ میں کچھ تصوراتی باتیں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ میں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کام کرے، کہ وہ اگر خمس وصول ٹیکس وصول وہ آدمی کر سکتا ہے، یہ صرف ولایت سیاسی کا حق ہے کہ وہ یہ ٹیکس وصول کرے، کیونکہ اس نے یہ سب کام کرنے، اس نے آج پلاننگ کرنی ہے کہ اچھا 20 سال کے بعد جب یہ بچے جوان ہوں گے، ان کی شادیاں ہونی ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، ان کی تعلیم کے کیا معاملات ہوں گے، سیکورٹی کے معاملات، حالات ملک کے کس کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے سوچا جائے، ان کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے، اس کے ایسے میڈیا سینٹرز بنائے جائیں، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، سیاسیات کے اندر، سماجیات کے اندر، اقتصادیات کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس نے پلاننگ کرنی ہوتی، آج کے لیے نہیں۔ جو صرف آج کے لیے سوچے وہ لیڈر نہیں ہوتا بالکل بھی، اس کو لیڈر کیا نہیں حماقت ہے، لیڈر کے لیے ویژنری ہونا جو ہے ضروری ہے، وہ 20 سال کے لیے نہیں، اگلے 100 سال کی سوچ رکھتا ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاشرہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے، آگے کیا معاملات پیش آئیں گے، فرہنگی صورتحال کس سمت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جو آج تباہی آئی ہے، اگر 1960 میں صحیح طور پہ سوچا گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری یہ حالت ہوتی، اس کے لیے پراپر پلاننگ کی جاتی، اس کے لیے پراپر اسٹریٹجی ڈیزائن کی جاتی۔ جو شخص خمس وصول کرتا ہے یہ اس کی اوبلیگیٹری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ سب کام کرے، کیونکہ خمس جو ہے وہ یہ جو نظریہ ہے کہ صرف دینی مدارس میں صرف کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ یہ ایک سوشل ویلفیئر ٹیکس ہے فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، جو ولی امر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت سیکورٹی کی ضرورت ہے، اس وقت ان بچوں کے لیے ضرورت ہے، اس وقت ان خواتین کے لیے ضرورت ہے، فیوچر پلاننگ کے لیے ضرورت ہے، اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ریسرچ سینٹرز کے لیے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے سارے۔ تو اس لیے جو یعنی اسلام کا نظام ولایت ہے، وہ کہتے ہیں ایسے افراد جو ہیں ان کو لوگوں کو چاہیے ان کی پیروی کریں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بات ختم کریں۔ مودودی صاحب، میں نے کل بھی ذکر کیا تو 2 افراد اس وقت یہ گزشتہ 50 سال کے 60 سال کے عرصے میں دکھائی دیتے ہیں اہل سنت کے اندر، ورنہ اہل سنت کے پاس بھی ہمارے نظریہ بھی قریباً وہی ہے کہ ہم نے اس کو امام زمان علیہ السلام پہ ڈال دیا اور یہ جو متکبرین ہیں ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ بھئی ہمارا کام یہ نہ ظالم کی شناخت کروانا ہے، نہ ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے، اور یہ ذمہ داریاں امام زمان علیہ السلام کی۔ انہوں نے ذرا اسی رزلٹ یہی نکالا ہوا ہے اہل سنت نے۔ آپ ایسا کریں کہ اگر رحمت فرمائیں تو مولانا ڈاکٹر اسرار مرحوم کے ویڈیو کلپ سنیں، آپ کو اس کے اندر انہوں نے خوب ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور ان کا آپریشن کیا اچھی طرح سے۔ 2 افراد تھے، ایک مودودی صاحب جو ولایت اجتماعی اور ولایت سیاسی کے قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو طاغوتی ولایت ہے اجتماعی زندگی کی، یہ کیا تباہی مچاتی ہے، اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب تھے۔ موجودہ افراد میں سے یعنی سب سے زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ ان افراد کی میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہیں محترم طارق جمیل صاحب کوئی لیڈر نہیں ہے میری فہم کے مطابق، ہی از ناٹ اے لیڈر، وہ ایک اچھے وائز ہیں۔ جیسے مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب ہیں ہمارے پاس، جان علی شاہ کاظمی صاحب ہی از اے ونڈرفل پریچر، بہترین وائز ہے، بٹ ہی از ناٹ اے لیڈر۔ اسی طرح سے طارق جمیل صاحب، ان کے سب سے زیادہ فین فالوئنگ انہی کی ہے۔ یا اس کے بعد یہ محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک اچھے یعنی تجزیہ و تحلیل کرنے والے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کی اتنی فین فالوئنگ ہے ان دونوں حضرات کی، اگر یہ ان کے اندر وہ لیڈرشپ سکل ہو تو یہ اسی اپنی فالوئنگ کو استعمال کر کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت سارے کام اس معاشرے کی تعمیر کے لیے، یعنی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔
میں مودودی صاحب کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ٹیکسلا میں ایک ہمارے عالم دین ہوا کرتے تھے، مولانا محمد بشیر صاحب، فاتح ٹیکسلا۔ جو حضرات میری ایج گروپ کے ہیں، یا عابدی صاحب نے شاید نام سنا ہو، یا زاہد صاحب نے ان کا شاید نام سنا ہو، وہ ایک بزرگ اچھے مناظر تھے۔ ہمارے بر صغیر میں یہ علمی بحث تو اب شروع ہوئی ہے، ابھی بھی معاشرہ اسے قبول نہیں کر رہا، ورنہ اس سے پہلے جو مناظر ہوتا تھا، ہم کہتے تھے عالم دین ہے۔ مولانا صاحب بڑے زبردست مناظر تھے، انہوں نے ایک ٹیکسلا میں مناظرہ کیا تھا، اور اس میں اہل سنت جو ہیں وہ ان کے مقابل میں دلیل نہیں لا سکے، تو اس واسطے ان کی بڑی شہرت تھی۔ ایک مرتبہ مودودی صاحب نے کوئی شیعہ حضرات پہ تبصرہ کر دیا کہ جناب یہ حضرات جو ہیں، پر تھا تو تلخ، میں دوبارہ دہراتا بھی نہیں اسے، لیکن بات ٹھیک تھی ان کی، اگر ٹھنڈے دل سے ہم غور کریں تو ٹھیک ہی کہا تھا انہوں نے۔ مولانا بشیر صاحب نے کچھ اپنے کچھ علماء کرام کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں، اب آج کل ان کا جو جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر ہے وہ ملتان روڈ پر ہے، لیکن مودودی صاحب کے زمانے میں یہ اچھرا ایک علاقہ ہے، یعنی لاہور کا، وہاں ہوتا تھا، اور مودودی صاحب کی رہائش بھی ساتھ ہی تھی۔ تو مودودی صاحب کے پاس یہ پہنچ گئے، انہوں نے ان کو خیر مقدم کیا، ان کو بٹھایا گیا، ویلکم کیا گیا۔ تو بات چیت شروع ہوئی۔ مولانا بشیر صاحب نے فرمایا کہ میں بحیثیت شیعہ قوم کے قائد کے، ایک لیڈر کے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مودودی صاحب بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے وہیں روک دیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک منٹ، میں نے آپ کا یہاں آپ کی پذیرائی یا استقبال شیعہ قوم کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں کیا، ایک عالم دین کی حیثیت سے میں نے آپ کا استقبال کیا، میں آپ کو شیعہ قوم کا لیڈر نہیں مانتا۔ تو یہ مولانا صاحب کے لیے ذرا تلخ بات تھی۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ 5 7 10 آدمی جو ان کے ساتھ گئے تھے، وہ صاحبان امامہ تھے، اور دیگر جو معزز افراد تھے، انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں شیعہ قوم کا لیڈر نہیں، یہ سارے حضرات میرے ساتھ ہیں اور یہ مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اب مودودی صاحب نے دوسرا حملہ کیا، انہوں نے کہا جی میں ان کو شیعہ قوم کا نمائندہ نہیں مانتا، جن کی نمائندگی کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو لیڈر کلیم کر رہے ہیں، میں ان کو شیعہ قوم کا نمائندہ ہی نہیں مانتا۔ اب تیسری چیز آئی، انہوں نے کہا کہ ایک مولانا صاحب کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا قبلہ صاحب یہ جو آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ تو انہوں نے شاید سیالکوٹ کا ذکر کیا، کوئی بھی جگہ ہوگی، سیالکوٹ کا ذکر کیا شاید اغلباً۔ تو مودودی صاحب نے کہا اچھا آپ سیالکوٹ سے تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ سیالکوٹ کے نمائندے ہیں، یہ فرمائیں کہ سیالکوٹ اور اس کے نواح میں کتنی شیعہ مساجد ہیں، کتنی امام بارگاہیں ہیں، کتنے حضرات پولیٹیکلی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اس قسم کے انہوں نے 5 7 سوالات کر، مولانا صاحب کے بس ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ سیالکوٹ کی فائل منگواؤ، تو اندر سے ان کے دفتر سے سیالکوٹ کی فائل منگوائی گئی۔ انہوں نے کہا شیعہ سیکشن کھولو، اس کا شیعہ سیکشن کھولا گیا۔ انہوں نے کہا ان کو پڑھ کے سناؤ کہ اتنی شیعہ مساجد ہیں، اتنی امام بارگاہیں ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ان کے پریکٹسز ہیں، یہ ان کے حضرات پولیٹیکلی انفلوئنشل ہیں، یہ حضرات جو ہیں بیوروکریسی کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو شیعہ لیڈر نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری جماعت کے جو لوگ ہیں ان کا اس ایسے ماحول میں ہم رہتے ہیں، آپ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے بارے میں جانوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت تھی، ہماری کیفیت آج اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو شیعہ قوم کا لیڈر کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی فیوچر پلاننگ کے لیے ڈیٹا ریسورس جو ہے پہلی شرط ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔
Where do we stand? قوموں کی امامت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اگر اس سے مشکل کوئی کام ہوتا اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہ ذمہ داری دیتا. یہ اس وقت جو ہے چیز ہے جس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. باقی بات انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے وقت میں کریں گے. اس چیز کے حوالے سے 2 جملے مصاحب کے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. درود پڑھ لیجیے محمد والے. عزیزان محترم، کربلا ایک دونوں جہات سے اس کو دیکھیں اور اس کے فلسفے پہ بھی غور کیا کریں. ان الحسین مصباح الہدیٰ، کربلا ایک ہدایت کا سامان ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے آج کی 2021 کی کربلا آباد کرنی ہے، وہاں سے رہنمائی لیں. اور مصباح الہدیٰ یہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے جو مرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اس چیز کے لیے. حضرت علی اکبر ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے حضرت سید الشہداء کو عالم خواب میں دیکھا تو حضرت کا وجود نازنین جو ہے زخمی تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ زخم مندمل ہیں مگر 2 زخم ہیں جن میں سے خون رس رہا ہے. وہ کہتا میں قریب ہوا، حضرت کو سلام کیا اور پوچھا کہ پہلے آپ کا زخم جو تھے مگر پھر مندمل ہو گئی اور یہ 2 زخم کیسے ہیں، ان سے خون رسنا بند نہیں ہو رہا. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب میرے عزادار جو ہیں وہ گریہ کرتے ہیں تو وہ لا کے میرے بدن سے مس کیے جاتے ہیں وہ آنسوؤں کو، اس سے میرے زخم مندمل ہوتے ہیں. لیکن یہ 2 زخم ایسے ہیں، ایک میرے علی اکبر کی جوانی کا لٹنا اور دوسرے میرے ہمشیر کی چادر کا لٹ جانا. یہ 2 زخم ایسے ہیں رونے والے اگر صبح قیامت تک روتے رہیں میرے زخموں کو مندمل نہیں کر سکتے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہائے میرا جد حسین، کہ ایک جوان بیٹا جو ہے جب اس نے سلام آخر کے لیے آواز دی کہ یا ابتا علیک منی سلام. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی اکبر کو معلوم تھا کہ میرا بابا بزرگ ہو چکا ہے، اس واسطے سلام کا ایسا انداز اختیار کیا جس کا جواب دینا واجب نہیں. لیکن راوی کہتا ہے کہ جو ہی حضرت کی سماعت میں یہ آواز پہنچی کہ یا ابتا علیک منی سلام، حضرت نے بے ساختہ حضرت کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، بیٹا علی اکبر تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. یہ کہا اور میدان کی طرف چل پڑے. بار بار آواز دیتے تھے یا علی یا علی. بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو آواز دے، تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین.